بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ تب کی بات ہے جب میں 9 سال کی تھی۔ ہمارے قصبے سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر میرے چچا کا کئی ایکڑ رقبے پہ پھیلا ایک پرانا فارم ہاؤس تھا، جسے میرے دادا نے اپنی جوانی میں انتہائی سستے داموں خریدا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے فارم ہاؤس کا اصل مالک بس اس سے جان چھڑا رہا ہو۔ اس نے نہایت کم قیمت پر ہی فارم کو بیچ دیا۔ اب اس فارم کو چچا جان نے 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ بڑے حصے میں سورج مکھی اور کارنٹ کی فصل اور سبزیاں کاشت کی جاتی تھی، جبکہ فارم کے وسط میں ایک لکڑی کی بار سے پارٹیشن کر کے مویشی پالنے کا احاطہ بنایا گیا تھا۔ حیرت انگیز طور پر چاچا نے فارم کے لیے کوئی ملازم نہیں رکھا تھا، بلکہ خود اور اپنے 20 سالہ بیٹے ارحم کے ساتھ فارم پر مصروف رہتے تھے اور خود ہی سارا کام سنبھال رکھا تھا۔ آبادی سے دور پرسکون اور خاموش جگہ تھی۔ ہم یعنی پوری فیملی ہر دوسرے ویکینڈ پہ چاچا کے ہاں جاتے۔ ان کے گھر فارم ہاؤس کے دروازے کے عین باہر دائیں جانب کو تھا۔ ہم سب کچھ گھنٹے چاچا کے ہاں گزارتے اور وقت کا کھانا کھاتے اور واپس گھر آ جاتے۔ لیکن اتنے طویل عرصے میں ہم نے کبھی فارم ہاؤس میں نہیں داخل ہوئے۔ ایسا لگتا تھا جیسے میری فیملی میں کسی کو فارم ہاؤس وزٹ کرنے میں ذرا دلچسپی ہی نہ ہو۔ میں نے چند مرتبہ چاچا سے فارم ہاؤس کی سیر کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، تاہم انہوں نے ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر مجھے صاف منع کر دیا اور مجھے ہر مرتبہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا۔ لیکن اس دوپہر جب ہم چاچا کے گھر تھے اور موسم بھی بہت اچھا تھا تو مجھے فارم میں داخل ہونے کا موقع مل ہی گیا، تاہم میری زندگی کی ایک بھیانک غلطی ثابت ہونے والی تھی۔ حسب معمول سب کھانا کھانے کے بعد چائے پینے اور خوش گپوں میں مشغول تھے۔ وہاں چونکہ میرا ہم عمر کوئی نہیں تھا، اس لیے اکثر و بیشتر میں بور ہی ہوتی رہتی تھی۔ اس دن بھی بوریت کی وجہ سے میں چپکے سے اٹھ کے باہر صحن میں آ گئی۔ گھر کی چوبی دروازے کا ایک پٹ کھلا، جس سے چند فٹ کے فاصلے پر فارم ہاؤس کا مرکزی پھاٹک صاف نظر آ رہا تھا، اور اس دن اس پھاٹک پر باہر سے وہ بھاری تالا نظر نہیں آ رہا تھا جو اکثر بیشتر وہاں لگا رہتا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ نہ پا کر خاموشی سے گھر سے باہر قدم رکھ دیا۔ باہر جاتے ہی میں تجسس اور ایکسائٹمنٹ کے ساتھ فارم ہاؤس کے پھاٹک کی طرف بڑھی اور پھاٹک پر پہنچ کے دروازے کو دھکیلا، لیکن وہ بھاری دروازہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے پورا زور لگا کر اسے اپنی جانب دھکیلنے کی کوشش کی اور بامشکل تمام دروازہ اتنا سا کھل پایا کہ میں سمٹ کر اندر داخل ہو سکوں۔ چند لمحوں میں فارم کے اندر تھی۔ واؤ! فارم ہاؤس پر سورج مکھی کی لہراتی فصل، زرد پھولوں کا سمندر دیکھ کر بے اختیار میرے منہ سے
کچھ فکریں جاری ہو گئی۔ بھلا اتنی خوبصورت جگہ کو کوئی کیوں چھپا کے رکھتا ہے؟ میں نے سورج مکھی کی فصل کے بیچوں بیچ بنی پگڈنڈی پر آگے بڑھتے ہوئے سوچا۔ فارم پر ایک گہری خاموشی طاری تھی جس میں محض وقتاً فوقتاً پرندوں کی چہچہاہٹ ہی سنائی دیتی تھی۔ سورج مکھی کا کھیت ختم ہوتے ہی سبزیوں کی کیاریاں شروع ہو گئیں۔ وہ 3 فلنگ تک پھیلی ہوئی تھیں اور ان کو پار لکڑی کے تختوں سے بنا ایک ہاتھا نظر آ رہا تھا جس میں لکڑی ہی کے بنے 2 چھوٹے اور ایک بڑا ہٹ دور سے ہی پرانے اور بوسیدہ لگ رہا تھا۔ سبزیوں کی کیاریوں کے اندر سے گھومتی پھرتی میں ہاتھے کے چوبی دروازے پر پہنچ گئی۔ اس پر کوئی کنڈی یا لاک نہیں تھا اور دھکیلنے پر آسانی سے ہی کھل گیا۔ ہاتھے میں قدم رکھتے ہی مجھے ایک عجیب سی بے چینی کا احساس ہوا۔ ایسے لگا جیسے مجھے کوئی دیکھ رہا ہو۔ میں نے آس پاس چاروں طرف نظریں دوڑائیں مگر ہاتھا بالکل خالی تھا۔ وہاں انسان تو کیا کوئی مویشی بھی اس وقت موجود نہ تھا۔ یقیناً سب جانوروں کو اس وقت ہاتھے کی پشت پر چڑھنے کے لیے چھوڑا گیا ہوگا، میں نے سوچا۔ سامنے موجود سب سے بڑے ہٹ کا دروازہ کھلا تھا۔ اس کمرے میں جانوروں کے لیے سردیوں میں کھلانے کے لیے بھوسا اکٹھا کیا گیا تھا اور بھوسے کو ایک بہت بڑے ڈھیر کی صورت میں کمرے کے وسط میں رکھ کر اسے ترپالوں سے مکمل ڈھک دیا گیا تھا۔ یہ ڈھیر کافی بلند تھا اور چھت سے تھوڑا سا نیچے تھا۔ اسی وقت مجھے نہ جانے کیا سوجی کہ میں نے اس ڈھیر پر چڑھنے کا فیصلہ کیا۔ میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ میں اس کی چوٹی سے چھت کو چھو سکتی ہوں یا نہیں، اور یوں میں نے ایک طرف سے بھوسے کے ڈھیر پر سے چڑھنا شروع کر دیا۔ چوٹی پہ چڑھ کر میں نے چھت کو چھوا ہی تھا کہ دائیں جانب سے ابھرنے والی کچھ تیز کلیدہ آوازوں سے کمرے پر چھائی خاموشی ٹوٹ گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی جانور اپنے ناخنوں سے لکڑی کو کورید رہا ہو۔ میں نے تیزی سے چہرہ گھما کر اس جانب دیکھا۔ ایک بھیانک منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ وہ جو کچھ بھی تھا دیوار کے ایک کونے میں سکرا سمیٹا دیوار کی جانب منہ کر کے اپنے دونوں ہاتھوں سے دیوار کو کورید رہا تھا، اور اسی وجہ سے وہ مکروہ آوازیں پیدا ہو رہی تھیں۔ وہ مخلوق زردی مائل خاکی رنگ کی تھی جس کا جسم انسان کی طرح تھا مگر جیسے اس کے وجود میں گوشت کا ایک ریشہ بھی نہ تھا بلکہ پیلی سی مردہ کھال جیسے ڈھانچے پر ہی لپٹ دی گئی ہو۔ اس میں ریڑھ کی ہڈی کا ایک ایک مہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ یہ منظر اتنا مکروہ تھا کہ مجھے بے اختیار ابکائی آ گئی۔ اس نے اپنا چہرہ میری طرف موڑا اور خوف سے میرا دل ایسے دھڑکنے لگا جیسے پسلیاں توڑتے ہی سینہ پھاڑ کے باہر آ جائے گا۔ اس چیز کی شکل ایسی تھی جیسے کسی انسانی لاش کے چہرے کو ہتھوڑے سے پیٹا گیا ہو۔ میں نے اپنے وجود کے ایک ایک خلیے کی طاقت اپنی ٹانگوں میں جمع کی اور جتنا تیزی سے ممکن تھا ڈھیر کی دوسری طرف اترتے ہوئے بیرونی دروازے کی طرف بھاگی۔ مجھے پشت پر کسی کے ہانپنے جیسی آوازیں آئیں
جو کہ قریب ہوتی جا رہی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ جو کچھ بھی تھا میرا پیچھا کر رہا تھا۔ میں نے اپنی پوری طاقت صرف کرتے ہوئے اپنے بھاگنے کی رفتار کو مزید بڑھا دیا۔ چند لمحوں میں میں سبزیوں کی کیاریوں کو پار کر کے سورج مکھی کے کھیت میں داخل ہو چکی تھی۔ مجھے اب بھی اپنی پشت پر ہانپنے اور گھرانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میرا رخ فارم ہاؤس کے مرکزی گیٹ کی طرف تھا۔ بس پہنچ گئی، میں بھاگتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی میں سورج مکھی کے کھیت سے نکلی، میرا پیر بری طرح سے مڑ گیا اور میں منہ کے بل زمین پہ گری۔ بامشکل 3 سیکنڈ میں وہ مخلوق میرے سر پر تھی۔ میں نے خوف سے آنکھیں بھینچ لیں۔ اب گھرانے کی آواز کے ساتھ اس مخلوق کی یک ٹھنڈی سانسیں مجھے گردن کی پشت پر محسوس ہو رہی تھی۔ مرکزی گیٹ بند تھا۔ مجھے اپنی موت کا یقین ہو چکا تھا۔ تبھی مجھے کسی کتے کی بری طرح سے بھونکنے اور گھرانے کی آواز آئی اور ایسا لگا جیسے کسی چیز نے میرے اوپر سے دوسری جانب چھلانگ لگائی ہو۔ یہ چچا کا کتا تھا جو نہ جانے کس وقت فارم میں آیا تھا۔ اس نے ہی مجھے نامعلوم مخلوق کے شکنجے میں دیکھ کر اس پر چھلانگ لگائی تھی اور اس رینگتا ہوا سورج مکھی کے کھیت کے اندر جا گرا۔ کتے کے بری طرح سے گھرانے کی آوازوں کے ساتھ فصل ایسے ہل رہی تھی جیسے 2 درندے آپس میں ٹکرا گئے ہوں۔ میں ہمت کر کے اٹھی اور بے تحاشا مرکزی گیٹ کی طرف بھاگی۔ میں گیٹ پر پہنچی ہی تھی کہ گیٹ کھل گیا۔ چچا اور پاپا فارم میں داخل ہوئے، جو شاید مجھے غائب دیکھ کر اور پھر کتے کے گھرانے کی آوازیں سن کر فارم ہاؤس کی طرف بھاگے تھے۔ میں بہت بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی اور مجھے پہ سکتہ طاری تھا۔ مجھے فوراً واپس چاچو کے گھر میں پہنچا دیا گیا، جہاں میرے ہوش بحال ہونے میں کافی دیر لگ گئی۔ تب میرے اپنے میرے قریب تھے اور سب ہی میری حالت پر پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ میری حالت قدرے سنبھلی تو پاپا نے مجھ سے پوچھا، فارم ہاؤس میں مجھ پر کیا آفت آ پڑی تھی؟ میں چند لمحے خاموش رہی، پھر ہمت کر کے بولنا شروع کیا اور سب کو بتانے کی کوشش کی کہ فارم میں مجھ پر کسی انجان مخلوق نے حملہ کیا تھا۔ میرا تعاقب کیا تھا وہ میرے سر پر پہنچ چکی تھی جب چچا کے کتے نے اس پر حملہ کر کے میری جان بچائی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور بولتی، اس مخلوق کا حلیہ بیان کرتی، چچا جان نے میری بات کاٹ دی اور بولے، ارے بیٹا، یقیناً وہ کوئی لومڑ ہوگا۔ اس علاقے میں لومڑ اکثر نظر آ جاتے ہیں۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ آج تک لومڑ کے حملے سے کسی انسان کی موت نہیں ہوئی اس علاقے میں۔ میں جانتی تھی کہ وہ لومڑ نہیں بلکہ ایک خوفناک بلا تھی، مگر چاچو کے اس بات پر میں خاموش ہو گئی اور ہم گھر واپس آ گئے۔ اگلے دن سورج طلوع ہوا تو میرے دل سے رہا سہا خوف بھی جاتا رہا اور یہ سب محض ایک ڈراؤنا خواب سمجھنا، اور چند دن میں ہی میں واقعی یہ سمجھنے لگی کہ واقعی ایسے میں کوئی مخلوق نہیں ہوتی، میں بھی وہ کوئی لومڑ یا کوئی اور مقامی جانور ہو جسے تنہائی، خوف اور کمرے میں روشنی کم ہونے کی وجہ سے ڈراؤنا بھیڑیا یا کچھ اور سمجھ بیٹھی ہوں۔ یوں ہی چند ہفتوں میں
آئی گئی بات ہو گئی۔ 1 ماہ گزر گیا اور میں اس واقعے کو تقریباً فراموش کر چکی تھی کہ گھر میں پھر سے سب چچا کے ہاں جانے کے لیے پروگرام بنانے لگے۔ ایک لمحے کو تو میں بری طرح سے جھنجھکی لی، لیکن پھر یہ سوچنے ہوئے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی کہ اب بھول کر بھی فارم ہاؤس کا رخ نہیں کروں گی۔ اس طرح ہم چاچو کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ گاڑی سے اترنے کے بعد میں نے فارم ہاؤس کی طرف ایک نظر دیکھا بھی نہیں اور اس کی نظریں چراتے ہوئے سب کے ساتھ چاچو کے گھر پہنچ گئی۔ سب کچھ ایک دم نارمل تھا، گویا وہ واقعہ سب کو ہی بھول چکا تھا۔ میں نے چچا کے گھر میں سب سے ملنے کے بعد کچن میں چلی گئی، جہاں چچی کوکنگ میں مصروف تھی۔ انہوں نے حسب معمول مجھے پیار کیا اور حال احوال پوچھا۔ بیٹا اوپر جاؤ اور اسٹور روم سے اس میں چینی بھر لاؤ پلیز، آنٹی نے مجھے ایک جار پکڑاتے ہوئے کہا۔ میں جار پکڑے 24 سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دوسری منزل پر پہنچی۔ اسٹور روم گیلری کے اختتام پر تھا۔ گیلری میں نیم تاریخی کا سماں تھا۔ میں نے اسٹور روم کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ چینی سے بھری پیٹی سامنے ہی پڑی تھی۔ اسے کھول کر جار میں چینی بھرنے لگی۔ وہی لمحہ تھا جب میں نے کمرے میں ایسی آوازیں سنیں جیسے لکڑی کی کسی چیز کو ناخنوں سے کریدا جا رہا ہو، اور میری نظریں خود بخود کمرے کی 24 شیڈ پر گھوم گئیں جس پر وہی بلا میری طرف پشت کرے دیوار کو کھروچ رہی تھی۔ کہانی ابھی جاری ہے، ملتے ہیں اگلے پارٹ میں۔ کہانی اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔